السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ بابر علی کینیڈا سے۔ اچھا جی، آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے آپ کو بتانا کہ یہ جو باہر کے ملک ہوتے ہیں، جیسا یہ امریکہ ہے، کینیڈا ہے، انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، ٹھیک ہے، ان کنٹریز میں آپ کی جو جان ہے وہ کتنی سیو ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ مرنا سب نے ہے، ٹھیک ہے نا، کسی نے اس دنیا میں باقی نہیں رہنا، ایک دن سب نے جانا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب میں یہاں پہ چل رہا ہوں، ٹھیک ہے، کینیڈا میں ہوں، الحمدللہ 99.9% مجھے شور ہے کہ کوئی مجھے یوں آ کے شوٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ میں نے جو خبر سنی ہے، اب اس سے پہلے بھی کئی خبریں سنی ہیں، لیکن یہ جو اب سنی ہے کہ یہ جو ثنا یوسف لڑکی جو ٹک ٹاکر ہے، اس کا قتل ہو گیا ہے۔ کوئی لڑکا آتا ہے جی، گھر میں گھس کے گولیاں مار دیتا ہے، مطلب کہ کوئی وہاں پہ کوئی سیفٹی نہیں ہے جان کی آپ کی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ الحمدللہ ان ملکوں میں کم از کم اس چیز کی سیفٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ کوئی اس طرح آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو قتل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ چل رہا ہوں نا کینیڈا میں، واک کر رہا ہوں صبح کی، 99.9% آئی ایم شیور کہ مجھے کوئی آگے شوٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کتنے ایسے اگزامپلس جو ہماری پاکستان میں ملتی ہیں، جیسا کہ وہ پچھلے دنوں 2 بچیوں کو ان کے ماں باپ نے گھر میں ہی جو ہے نا وہ قتل کر دیا، اور اس کو وہ انہوں نے ڈکیتی کا ایک رنگ دینے کی کوشش کی تھی۔ لیکن چلو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو پولیس ہے وہ قاتلوں تک پہنچ جاتی ہے، یہ بڑی بات ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس چیز کو۔ اور لیکن بات یہ ہے کہ ان ملکوں میں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں پہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں مارتا اس طرح، ٹھیک ہے، یا پھر یہاں پہ کوئی کسی کو ایسے بلا وجہ شوٹ کیوں نہیں کر دیتا؟ کویشچن ہے نا میرا، ٹھیک ہے۔ ان ملکوں میں جو آپ کی جان ہے نا وہ الحمدللہ 99.9% آپ کی سیو ہے۔ باقی مرنا سب نے ہے، ایک دن بچنا کسی نے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایٹ لیسٹ میں یہاں پہ گھوم پھر رہا ہوں، مجھے کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا، مجھے کوئی ٹینشن تو نہیں ہے نا کہ یار کوئی آئے گا اور مجھے گولی مار دے گا۔ پتہ کیا بات ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان ملکوں میں آؤ، یہاں پہ رہو، ٹھیک ہے، اپنی زندگی جو ہے نا یہاں پہ گزارو۔ ان کا ایک سسٹم ہے گوروں کا، انگریزوں کا، جس کے تحت یہ ملک چل رہا ہے، اور وہ اتنا خوبصورت سسٹم ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر چیز ایک نظام کے مطابق چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جتنے مرضی بگڑے ہوں، جتنے مرضی آپ خراب ہو، آپ کی عادتیں جتنی مرضی خراب ہوں، یہاں پہ آ کے ودن 2 منتھ 2 مہینے کے اندر آپ سیٹ ہو جاتے ہو، کیونکہ یہ سسٹم آپ کو اپنے مطابق چلانا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں ایک دفعہ جب میں نے یہ نئی یوٹیوب چینل بنایا تھا، خیر ابھی بھی نیا ہے، کون سا پرانا ہو گیا، 500 سبسکرائبرس آ رہے ہیں۔ خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں نے نیا یہ چینل بنایا نا، تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ جو بچوں کے سکول ہوتے ہیں نا، ان کی وہ تب نا سردیاں تھیں اور سنو کافی پڑی ہوئی تھی، تو میں ایک بچوں کے سکول کے پاس سے گزرا، تو ان کے جو پلے گراؤنڈ تھا نا، گراؤنڈ، اس کے اندر ساری برف ہی برف تھی، ساری برف تھی، اور وہ اس برف کے اندر بچے کھیل رہے تھے۔ تو میں نے سوچا اس کی نا ویڈیو بناتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ ہمارے بچے سردیوں میں کس طرح جناب وہ سردی کی چھٹیاں کر دیتے ہیں جی، سردی بہت ہو گئی ہے، اور یہاں پہ دیکھیں بچے برف میں کھیل رہے ہیں اسکول میں۔ تو میں نے نا وہ ویڈیو بنانے کے لیے کیمرہ نکالا اور اپنا
جو ہے نا وہ ویڈیو بنانی شروع کی ہی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں سے نا ان کی ایک وہ جو جس طرح ہمارے اسکولوں میں آیا نہیں ہوتی اماں، وہ اس طرح کی نا وہ ایک لیڈی تھی، وہ میری طرف میں چلتی ہوئی آ رہی تھی. تو میں نے ریکارڈنگ جو ہے نا وہ بند کر دی کیونکہ مجھے فیل ہو گیا تھا کہ یہ میرے پاس ہی آ رہی ہے اور کوئی ایسا ہی ایشو ہونا ہے. تو جب وہ میرے پاس آئی تو وہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں ریکارڈنگ کرنے والا تھا لیکن آپ کو دیکھ کے میں نے بند کر دی. پھر میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ یہاں پہ بچوں کے اسکول کی آپ ریکارڈنگ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا اور میں واپس چلا گیا. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی. تقریباً 2 گھنٹے بعد نا مجھے ایک کال آتی ہے اور اوپر لکھا ہوتا ہے نو آئی ڈی کالر، اس طرح کا کچھ نام لکھا ہوا تھا. میں نے خیر اٹینڈ کی تو آگے سے وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہائے، ہم ٹورنٹو پولیس کی طرف سے بات کر رہے ہیں، تو آپ سید شرازی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی. تو خیر یہ ساری گفتگو تو انگلش میں ہوئی، میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں اردو میں اپنی زبان میں. تو کہتے ہیں کہ ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ آپ اسکول کے پاس ریکارڈنگ کر رہے تھے. میں نے کہا جی بالکل آپ کو صحیح رپورٹ ملی ہے، لیکن میں نے ریکارڈنگ کچھ نہیں کی تھی، میں ریکارڈنگ کرنے ہی والا تھا. میں نے موبائل صرف کیمرہ اپنا آن کیا تھا تو وہ میرے پاس ایک عورت، ایک لیڈی آئی، اس نے مجھے کہا کہ یہاں پہ ریکارڈنگ جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے. تو میں واپس آ گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کچھ ریکارڈ نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں. کہتے اوکے ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم جو ہے نا آپ نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں کرتے بھائی. اچھا، بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی. یہ میں آپ کو سیفٹی کی بات کر رہا ہوں. اور 2 دن کے بعد نہیں بلکہ 1 دن کے بعد، ویری نیکسٹ ڈے، میں بریک فاسٹ کر رہا تھا گھر، اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھ کے ناشتہ کر رہا تھا. تو میرا دروازہ نوک ہوا. میں باہر گیا، دیکھا تو 2 پولیس والے میرے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے. میں نے ان سے پوچھا جی یس. کہتے آر یو سید؟ میں نے کہا یس. کہتے ہمیں وہ رپورٹ ملی تھی کہ آپ ریکارڈنگ کر رہے تھے. میں نے کہا جی مجھے کال آئی تھی تو میں نے کلیئر کر دیا تھا ان کو کہ میں ریکارڈنگ نہیں کر رہا تھا. تو وہ مجھے کہتے کیا ہم آپ کا موبائل چیک کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا شیور آپ کر سکتے ہیں چیک. تو میں نے انہیں اپنا موبائل دیا. انہوں نے میرا موبائل نہیں پکڑا. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ میں موبائل رکھیں اور اپنی فوٹوز اور ویڈیوز جو ہے نا وہ اوپن کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اپنی فوٹوز اوپن کی، ویڈیوز اوپن کی، سارا کچھ ان کو دکھایا. انہوں نے دیکھا، انہیں کچھ نہیں ملا تھا. میں نے ریکارڈنگ کی بھی نہیں تھی سیریسلی. تو خیر انہوں نے کہا دیٹس فائن، ٹھیک ہے. لیکن پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اسکول کے ارد گرد ریکارڈنگ کرنا وہ یہاں پہ الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ آئندہ سے اس چیز کا خیال رکھیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں نے کہتے چائلڈ سیفٹی ایشو کی وجہ سے. تو آپ یقین کریں میرے نا 14 طبق روشن ہو گئے تھے کہ یار یہاں پہ اس قدر بچوں کی سیفٹی جو ہے نا وہ یہاں پہ ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، اسکول میں اسے کون ملنے آ رہا ہے، اسکول سے چھٹی ہوتی ہے وہ باہر نکلتا ہے وہ کہاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اسے وہاں پہ کتنے بچے اغوا ہوئے پاکستان میں، کوئی پتہ لگتا ہے کون لے گیا اٹھا کے؟ نہیں پتہ لگتا. خیر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. مجھے ایگزامپلز دیتے دیتے میں صرف ان شارٹ آپ کو اتنا کہوں گا کہ یہ جو ملک ہے نا یہ ایسے ہی کامیاب نہیں ہے. کسی وجہ سے یہ کامیاب ہے اور وہ وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور بھی کافی وجوہات ہیں، کافی ریزنز ہے، ٹھیک ہے. اور بس بہت دکھ ہوتا ہے جب پاکستان سے ایسی خبریں سنتے ہیں کہ جناب وہ جا رہا تھا، گاڑی پہ جا رہے تھے، لوگ آئے ہیں، انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی ہے اور مار دی ہیں بندے. ایک لڑکا الو کا پٹھا، پتہ نہیں کون، میرے منہ سے اب گالیاں نکلیں گی، وہ گھر میں گھسا ہے، اس نے جناب وہ ٹک ٹاکر کو 2 گولیاں مار. اب کس نے رائٹ دیا تم کو گولیاں مارنے کا؟ ایک بندے کی جان لینے کا رائٹ کس نے دیا آپ لوگوں کو؟ مجھے بتائیں. کسی نے نہیں. گندا نظام، انتہائی گندا نظام.
ٹھیک ہے. وہ جو ہماری ایک سب کی اماں اور 3 کلو میک اپ منہ پہ مل کے جناب وہ جناب سب سے مہنگا سوٹ پہن کے وہ آ جاتی ہے. آپ نے بچوں کو جوس پلایا ہے؟ آپ نے بچوں کو اسکول میں دودھ ملا ہے؟ اس طرح ملک ترقی کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا ترقی. ٹھیک ہے, ترقی کرنے کے لیے نا اور چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, باقی میرا مشورہ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جس کی استطاعت ہے, جس میں ہمت ہے باہر آنے کی, باہر آئے, یہاں موو ہو, اپنی فیملیز یہاں پہ لے کے آئے, اپنی زندگی یہاں سکون سے گزارے, جتنی ہے اچھی زندگی گزارے یہاں پہ. ٹھیک ہے, دیکھیں میں پاکستان کو برا نہیں کہہ رہا, میں پاکستانی ہوں, مجھے پاکستان سے پیار ہے. ٹھیک ہے, اپنے ملک سے پیار ہے, لیکن مجھے نفرت ہے تو وہاں کے نظام سے, وہاں کے سسٹم سے نفرت ہے. ٹھیک ہے, اور باقی اپنا خیال رکھیے گا, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جانور درندے وہاں پہ بہت ہیں. ٹھیک ہے, ان سے اپنے پیاروں کو بچائیں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.